اوپر والے کی کرپا سے مجھے اب جنگل کے پنچھیوں کی مدد کرنی ہوگی۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ جنگل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا پنچھی خوش باش زندگی گزار رہے ہیں یا ان کو مشکلات کا سامنا ہے؟ کیا وہ ایک دوسرے کی سہایتا کرتے ہیں یا نہیں؟ تبھی وہ سادھو ایک سنہرے رنگ کی چڑیا کا روپ دھار لیتا ہے۔ اڑتے اڑتے سادھو ایک کوے اور کوی کے پاس جاتا ہے جن کا نام کالو اور گوری ہوتا ہے۔ کالو اور گوری بہت ہی شاطر، مکار اور لالچی ہوتے ہیں۔ بھوجن کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک مسافر ہوں، میں ساتھ کے جنگل سے آئی ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے بھوجن کروا سکتے ہیں؟ بہن، ہم نے کوئی لنگر خانہ نہیں کھول رکھا جو مسافروں کو کھانا کھلاتے پھریں۔ جنگل میں پہلے ہی سوکھا چل رہا ہے، پنچھی بھوک سے مر رہے ہیں، ہم نے یہ بھوجن برے دنوں کے لیے جمع کر رکھا ہے، تم اب یہاں سے جا سکتی ہو۔ آپ کے پاس ڈھیر سارا بھوجن ہے، اگر آپ مشکل سمے میں بھوکے پنچھیوں کو بھوجن کروا دیں گے تو آپ کو اوپر والا اس سے بھی زیادہ دے گا۔ ہمارا سمے برباد نہ کرو اور یہاں سے جاؤ، ویسے تمہارے پاس اس تھیلے میں ہے کیا؟ پھر وہ چڑیا بنا کچھ بتائے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کالو، میں نے پہلے یہ چڑیا کبھی نہیں دیکھی اور مجھے یہ بہت عجیب لگ رہی تھی اور اس کے تھیلے میں کوئی خاص چیز ہو گئی۔ گوری، اس کے تھیلے میں گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے ہوں گے، آج کل سوکھے میں تنکے ہر طرف ہیں، وہی لینے آئی ہوگی۔ پھر سادھو اڑتے اڑتے چیل کے پاس جاتا ہے۔ چیل نے ایک پنچھی کا شکار کر رکھا تھا۔ واہ، آج تو شکار خود میرے پاس چل کر آ رہا ہے، پر ایسی سندر چڑیا میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ تمہارا گوشت بہت سوادش ہوگا۔ بھوک سے مرتے ہوئے پنچھیوں کی سہایتا کرنے کی بجائے تم ان کا شکار کر رہے ہو، تمہیں ذرا دیا نہیں آئی ان پر۔ دیکھو بھائی، یہ چڑیا مجھے بھاشن دے رہی ہے، لگتا ہے زندگی سے تنگ پڑ چکی ہے۔ یہ کہتے ہی چیل سادھو پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ چیل وہیں پتھر کا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرا چیل ڈر جاتا ہے۔ میں ایک سادھو ہوں، جا کر اپنے چیلوں سے کہہ دینا اگر آج کے بعد کسی پنچھی کا شکار کیا تو میں ان کو بھی پتھر کا بنا دوں گی۔ اس کے بعد سنہری چڑیا الو کے پاس جاتی ہیں۔ الو بھائی، میں ایک مسافر ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، آپ کے پاس اتنا سارا بھوجن ہے، آپ تھوڑا سا مجھے دے دو۔ تمہارے پاس اس تھیلے میں کیا ہے؟ کیا یہ بھوجن نہیں ہے؟ یہ بھوجن نہیں ہے، لیکن بھوجن سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیا آپ مجھے بھوجن کروا دیں گے؟ الو تھیلے کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتا ہے۔ چلو 2-3 سٹے گندم دے دیتا ہوں، کیا پتا اس چڑیا کے پاس قیمتی چیز ہو۔ پھر الو سنہری چڑیا کو بھوجن کرواتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت دیں۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ میرے ہاں مہمان ہو، 2-3 دن تو یہیں رہو۔ نہیں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ تم مجھے دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ تم یہ تھیلا مجھے دے دو۔ اچھا، اگر تم اس تھیلے کو لینا چاہتے ہو تو پھر اس ساری گندم کو ابھی غریب پنچھیوں میں بانٹ دو۔ لگتا ہے یہ چڑیا مجھے الو سمجھ کر ٹکر دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اس تھیلے میں کوئی بیکار چیز ہو۔ میں پاگل نہیں جو اپنی ساری گندم غریب پنچھیوں میں بانٹ دوں، اس گندم کی وجہ سے ہی تو میری پہچان ہے، میں سیٹھ کے نام سے مشہور ہوں۔ تم یہ تھیلا میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ سنہری چڑیا بن کچھ کہے وہاں سے اڑ جاتی ہیں۔ الو اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وہیں پتھر کا ہو جاتا ہے۔ پھر سادھو اڑتے اڑتے نیلو کے پاس جاتا ہے۔ نیلو بیچاری بہت دور سے بھوجن ڈھونڈ کر لائی تھی، چنٹو منٹو کو بہت بھوک لگی تھی۔ پیاری چڑیا، آپ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں ساتھ کے جنگل سے آئی ہوں، مسافر ہوں اور بھوکی بھی ہوں، آپ مجھے یہ بھوجن دے دیں، اوپر والا آپ سے خوش ہوگا۔ نیلو ایک نظر اس چڑیا کی طرف دیکھتی اور ایک نظر اپنے ننھے بیٹوں کی طرف۔ ماتا،
آپ یہ بھوجن مہمان چڑیا کو دے دیں، ہم پھر کھا لیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ بھوکی ہو۔ پھر نیلو اس چڑیا کو بھوجن دے دیتی ہے۔ ایک بات بتائیے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بیٹے شدید بھوکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مجھے بھوجن دے دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بہن، ہمارے پاس جو بھوجن جمع تھا ہم نے وہ بھی آس پاس کے پنچھیوں کو دے دیا تاکہ ان کی جان بچ سکے۔ آپ ساتھ کے جنگل سے آئی ہو نا، اور مسافر بھی ہو سکتا ہے آپ کی دعا سے ہمارے جنگل سے سوکھا ختم ہو جائے اور بارش آ جائے۔ سنہری چڑیا اسی سمے اپنے اصل روپ میں آ جاتی ہے۔ میں ایک سادھو ہوں، پورے جنگل میں مجھے آپ جیسا کوئی پنچھی نہیں ملا، میں آپ سے بہت خوش ہوں، یہ تھیلا آپ کا ہوا۔ سادھو جی، اس تھیلے میں ہے کیا؟ آپ ہمارے گھر آئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس تھیلے میں ہیرے جواہرات ہیں جو اوپر والے کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ آپ بہت دیالو ہوں، اس لیے آج سے آپ پنچھیوں کی مدد کرو گی۔ میں آپ کو ایک گفا کا پتہ دیتا ہوں جہاں سے بھوجن کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے سوا اس گفا کا کسی اور کو کوئی علم نہیں ہوگا۔ پھر سادھو نیلو کو گفا کا پتہ دیتا ہے۔ پھر نیلو اس گفا سے بھوجن لا کر بھوکے پنچھیوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ کالو اور گوری جان گئے تھے کہ وہ سنہری چڑیا ایک سادھو تھا جسے بھوجن نہ کروا کر وہ بہت زیادہ پچھتا رہے تھے۔ پھر بارش زور سے برستی ہے اور جنگل میں سوکھا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور ہم اوپر والے کی نگاہ میں اچھے انسان بن جاتے ہیں۔